بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ تمسخر اڑایا کرے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، اور نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ۔ کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے تو وہی بے انصاف ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ پہلے ان احکام کا ذکر ہوا جن کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب مسلمان ایک دوسرے کے خلاف صفیں آراستہ کر لیں اور جنگ و قتال شروع ہو جائے، لیکن اسلام اصلاح احوال کی صرف اسی صورت کا قائل نہیں کہ پہلے حالات کو بگڑنے دیا جائے، مختلف عوامل کو کشیدگی پیدا کرنے اور جذبات کو مشتعل کرنے کی کھلی چھٹی دی جائے۔ جب عداوت کے شعلے بھڑکنے لگیں اور خون کی ندیاں بہنے لگیں تو آگے بڑھ کر اس آگ کو بجھانے کی کامیاب یا ناکام کوشش کی جائے۔ اسلام اس سے بھی زیادہ ان محرکات کی بے کنی پر توجہ دیتا ہے اور ان اسباب و علل کے سامنے بند باندھتا ہے جو اس صورتحال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تمام ایسی باتوں سے سختی سے روکا جا رہا ہے جن کے باعث اسلامی معاشرے کا امن و سکون برباد ہوتا ہے، محبت و پیار کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ مذاق اسی کا اڑایا جاتا ہے جس کی عزت اور احترام دل میں نہ ہو۔ جب آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں تو گویا آپ اس چیز کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی میرے دل میں کوئی عزت نہیں۔ جب آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کا احترام کرے۔ جب دلوں سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان عداوت و دشمنی کے گہرے کھڈ کی طرف لڑکتا چلا جاتا ہے۔ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں رہتی جو اسے اپنے انجام سے دوچار ہونے سے روک سکے۔ استہزاء کی کئی صورتیں ہیں: زبان سے مذاق کرنا، نقلیں اتار کر اس کا منہ چڑھانا، اس کے لباس یا رفتار و گفتار پر ہنسنا سب ممنوع ہے۔ یوں تو شریعت کے سارے احکام عموماً مرد و زن سب کے لیے ہوتے ہیں اور بطور تغلیب صیغہ مذکر کا ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن جو خرابی عورتوں میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے اس کو روکنے کے لیے عورتوں کو الگ مخاطب بنایا جاتا ہے۔ یہاں بھی عورتیں چونکہ دوسروں کا مذاق اڑانے اور ان پر پھپتی کسنے میں بڑی تیز رفتار ہوتی ہیں، اس لیے یہاں اس نازیبا حرکت سے باز رہنے کا الگ حکم دیا اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اور ان کا مذاق اڑاتے ہو، ممکن ہے بارگاہ الہی میں ان کی شان تم سے کہیں زیادہ بلند ہو۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ لا تلمزوا انفسکم۔ لمز کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں، کسی کے منہ پر اس کی عیب جوئی کرنے کو اللمز کہتے ہیں۔ اصل میں آنکھ، سر کے اشارے یا زیر لب آہستہ سے کسی کی عیب چینی کی جائے تو کہتے ہیں لمز فلان۔ لا تلمزوا فرما کر بتا دیا کہ کسی طرح بھی تمہیں یہ اجازت نہیں کہ اپنے بھائی کے عیب گنواؤ اور اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو اچھالتے رہو۔ علامہ راغب لکھتے ہیں، کسی کی کمزوریوں اور عیوب کا کھوج لگاتے رہنا، ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کا عیب ظاہر ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی خامیوں کا برملا اظہار کرتا ہے اور اس کے عیوب کے کھوج میں لگا رہتا ہے تو اس کا کبیدہ خاطر ہونا ایک قدرتی امر ہے۔
اور قرآن حکیم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن کا اسلوب ملاحظہ ہو، یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے کی عیب چینی نہ کیا کرو، بلکہ فرمایا لا تلمزوا انفسکم، یعنی تم اپنی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ مقصد یہ ہے کہ جس کی برائیاں کرتے تم نہیں تھکتے وہ کوئی غیر تو نہیں، تمہارا بھائی ہے، اس کی بدنامی تمہاری بدنامی ہے، اس کی فضیحت ہوئی تو شرمندہ تم ہوگے۔ اس سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب تم کسی کی پردہ دری کرو گے تو وہ تمہارے عیوب و نقائص کو تشت ازبام کرے گا، تم اس کی عیب جوئی نہ کرتے تو وہ تمہاری نہ کرتا۔ اب تمہیں جو خجالت ہو رہی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا ثمر ہے۔ اگر اپنی عزت کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو کسی کی عزت پر ہاتھ مت ڈالو۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ لا تنابزوا بالالقاب۔ لفظ تنابزوا کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن منظور لکھتے ہیں یعنی کسی کو کسی لقب سے ملقب کرنے کو لغت میں نبذن کہتے ہیں، لیکن عموماً اس کا استعمال اس لقب کے لیے ہوتا ہے جس میں کسی کی مذمت ہو اور جسے وہ شخص ناپسند کرے۔ کسی اندھے کو اندھا اور کانے کو کانا کہنا بھی جائز نہیں۔ ہمیشہ ایسے اسماء اور القاب سے ایک دوسرے کو بلاؤ جس سے سننے والا خوش ہوتا ہو۔ بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ تم اب میرے ہو چکے ہو، تمہیں اب ایسی کوئی نازیبا حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے تمہیں بدکار اور فاسق کہا جائے۔ اگر تم اسلام قبول نہ کرتے، میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے اور شترے بے مہار بنے من مانیاں کرتے رہتے تو تم سے کسی کو شکایت نہ ہوتی۔ اب تم مشرف با اسلام ہو چکے ہو، لوگ بجا طور پر تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم خیر و صلاح کا عملی نمونہ پیش کرتے رہو گے، نیکی اور پارسائی تمہارا شعار ہوگا۔ غلامان مصطفیٰ کہلا کر اگر تم فسق و فجور سے اپنا دامن نہیں بچاتے تو بڑی بے حیائی اور افسوس کی بات ہے۔ حضرت علامہ نے کیا خوب کہا، تانداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او، یعنی اگر تمہاری سیرت اور کردار اپنے محبوب کے رنگ و بو سے بہراور نہیں تو تمہیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی ناپاک زبان سے اس کا پاک نام لو۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کا یہی معنی بتایا ہے، کہتے ہیں وَبِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ فَلَا تَفْعَلُوا شَيْئًا تَوَصَّفُوا فِيهِ بِاسْمِ الْفُسُوقِ۔ اس جملے کی مزید تشریح کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ یہاں اسم نہ تو لقب و کنیت کا مد مقابل ہے اور نہ فعل و حرف کا، بلکہ یہاں ذکر مرتفع کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، جیسے کہتے ہیں تارا اسمہ فی الناس۔ بئسا کا فاعل الاسم ہے، فسوق مخصوص بالضم ہے، یہاں مضاف مقدر ہے۔ تقدیر کلام یوں ہے بئس الذکر ذکر الفسوق، جس کا معنی یہ ہے بئس الذکر المرتفع للمؤمنین۔ آخر میں فرمایا جو شخص ان ناشائستہ حرکات سے تائب نہیں ہوتا وہ ظالم ہے۔ آیت کے اس جملے سے فقہائے کرام نے ہتک عزت کا اسلامی قانون اخذ کیا ہے۔ کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو نص قرآنی کے مطابق اس پر حد قذف لگائی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص کسی کے حق میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف اسلامی عدالت میں ہتک عزت کا دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے، اور قاضی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسے شخص پر اس کے مناسب حال تعزیر لگائے۔ روح البیان میں وہ الفاظ تفصیل سے مرقوم ہیں جن کے باعث تعزیر لگ سکتی ہے۔ ان میں خبیث، مخنث اور پلید کے الفاظ بھی ہیں جنہیں ہمارے ہاں بڑی بے پرواہی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کیا کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے
بے شک اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 12 کی تفسیر۔ ابھی مسلم معاشرے کو ہر قسم کی شکر رنجی سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہدایات دی جا رہی ہیں ان کا سلسلہ اس آیت میں بھی جاری ہے۔ فرمایا بکثرت ظن و گمان کرنے سے اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض ظن ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اگر تم ظن و گمان کے شیدائی بن جاؤ تو ہو سکتا ہے تم ایسے گمان بھی کرنے لگو جو سراسر گناہ ہیں۔ ان کلمات کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً ظن سے نہیں روکا اور نہ ہر قسم کے ظن کو گناہ کہا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی ظن جائز ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ظن کی متعدد قسمیں ذکر کی ہیں: واجب، مستحب، مباح اور ممنوع۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن کرنا واجب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے 3 روز پہلے فرمایا، تم میں سے کوئی نہ مرے گا مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ دوسرا ارشاد نبی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کا وہ مجھ سے ظن رکھتا ہے، اب اس کی مرضی جیسا چاہے میرے ساتھ ظن رکھے۔ مستحب کی مثال: مومن کے ساتھ جس کا ظاہری حال اچھا ہو حسن ظن کرنا مستحب ہے۔ ایسا شخص جس کے احوال مشکوک ہوں اس کے متعلق سوء ظن کرنا مباح ہے، لیکن جب تک یقینی دلائل موجود نہ ہوں اس وقت تک محض ظن کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کرنا جائز نہیں۔ اسی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اذا ظننتم فلا تحققوا، یعنی اگر کسی کے بارے میں شبہ پیدا ہو جائے تو اس کی تحقیق میں نہ لگ جاؤ۔ شریعت میں نصوص کے خلاف ظن و تخمین سے کام لینا ممنوع ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت میں ظن سے مراد تہمت ہے، اور اس قول کی دلیل انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ بعد میں فلا تجسسوا فرمایا ہے، کیونکہ جب کسی پر تہمت لگتی ہے تو طبیعت چاہتی ہے کہ اس کا سراغ لگایا جائے اور صحیح حالات پر آگاہی حاصل کی جائے۔ کسی مسلمان کے عیبوں کا سراغ لگانا اور اس کے پوشیدہ حالات کو کریدنا ممنوع ہے، اس طرح اس کی پردہ دری ہوگی، حالانکہ ہمیں پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، جو اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن ایمان اس کے دل میں ابھی داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو، ان کی پوشیدہ باتوں کا سراغ مت لگایا کرو۔ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کا پیچھا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مخفی باتوں کا پیچھا کرتا ہے، اور جس کی مخفی باتوں کا پیچھا خدا کرے تو وہ اس کو اپنے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ارباب حکومت کو بھی بلا وجہ لوگوں کے مخفی رازوں پر آگاہی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتیں جاننے کے درپے ہوگے تو تم انہیں خراب کر کے چھوڑو گے۔ انسان کی پرائیویٹ زندگی کا اسلام میں جس قدر احترام ہے اس کا اندازہ آپ اس مشہور تاریخی واقعے سے بآسانی لگا سکتے ہیں جو خرائطی نے سورکندی کے واسطے سے مکارم الاخلاق میں نقل کیا ہے۔ ایک رات حضرت فاروق اعظم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے، ایک گھر سے آپ کو ایک شخص کے گانے کی آواز آئی، دیوار پھاند کر آپ اندر داخل ہو گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے، قریب ہی شراب رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، کیا تجھے یہ گمان تھا کہ تو ایسی نافرمانی بھی کرے گا اور اللہ تعالیٰ تیری پردہ پوشی بھی کرے گا؟ اس شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین، عجلت سے کام نہ لیں، اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی ہے تو آپ نے 3 نافرمانیاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو، آپ نے میری جاسوسی کی ہے۔ فرمان خداوندی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں دروازے سے داخل ہو، آپ دیوار پھاند کر داخل ہوئے ہیں۔ ارشاد ہے، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، داخل ہونے سے پہلے اہل خانہ سے اجازت لو، اور آپ میری اجازت کے بغیر اندر آ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر میں اب تم کو معاف کر دوں تو کیا تم آئندہ ان جرائم کا ارتکاب نہ کرو گے؟ اس نے کہا، ہاں۔
البتہ اگر کسی کی سرگرمیاں ملک و ملت کے خلاف ہوں، وہ دشمن سے ساز باز کر رہے ہوں یا کسی کو قتل کرنے کے مشورے کر رہے ہوں، تو ایسے لوگوں کے احوال کی جانچ پڑتال کرنا مباح ہے۔ غیبت کی تعریف خود زبان رسالت نے بیان فرمائی ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا ذکر جسے وہ ناپسند کرے۔ عرض کی گئی، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہو تو بھی اس کا ذکر غیبت ہوگی؟ فرمایا، اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے اور تو اس کا ذکر کرے تو تو نے غیبت کی، اور اگر ایسی بات کا ذکر کرے جو اس میں نہیں پائی جاتی تو تو نے اس پر بہتان باندھا۔ قرآن کریم نے لوگوں کو غیبت سے متنفر کرنے کے لیے ایک ایسی تشبیہ دی جس کو سن کر کوئی سلیم الطبع غیبت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، کیا کوئی شخص انسانی گوشت کھانا پسند کرے گا، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہو، اور مردہ بھی وہ جو اس کا بھائی ہو؟ اسی چیز کو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا کہ جب مائز نے اعتراف زنا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ دو آدمی آپس میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ اس شخص کی طرف دیکھو جس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تھا، مگر اس نے خود انکشاف کیا، پھر اسے اس طرح سنکسار کیا گیا جس طرح کتے کو کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی اور خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے۔ فرمایا، فلاں فلاں آدمی کہاں ہے؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، اترو اور اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے نبی اللہ، اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم مردہ گدھا کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر جو تم نے حملہ کیا ہے وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کر بیٹھے تو وہ توبہ کرے، اگر ہو سکے تو جس کی غیبت اس نے کی ہے اس سے بخشوا لے۔ حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت تم نے کی ہے اس کے لیے بکثرت مغفرت کی دعا مانگو۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جبکہ غیبت مباح ہو جاتی ہے۔ وہ فاسق جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے عیوب کا ذکر غیبت نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں۔ دوسرا ارشاد ہے، فاجر کی خرابیاں بیان کرو تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی غیبت ممنوع ہے جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اسی طرح بدعقیدہ عالم اور ظالم بادشاہ کے عیوب بیان کرنا بھی غیبت نہیں۔ اگر کوئی شخص قاضی کے پاس دعویٰ کرتا ہے، اس ضمن میں اپنے خصم کے عیوب بیان کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ہندا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے، مجھے اتنا نہیں دیتا جس سے میرا اور میرے بچوں کا گزر ہو سکے، کیا میں اس کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں لے سکتی ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، لصاحب الحق کی مقال، جس کا حق ہو اسے بات کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح رشتے کے بارے میں اگر کوئی مشورہ کرے تو اسے صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا جائز ہے۔ فاطمہ بنت قیس کو جب اس کے خاوند نے طلاق دے دی تو معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا۔ وہ مشورہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی معاویہ تو مفلس اور کلاش ہے اور ابو جہم اپنے کندھے سے عصا دور نہیں کرتا۔ یہ اس لیے تھا کہ فاطمہ بنت قیس کو دھوکہ نہ ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ: اے لوگو، ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے، اور بنا دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالی علیم اور خبیر ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 کی تفسیر۔ دور جاہلیت کے عرب دیگر گوناگون خرابیوں کے ساتھ ساتھ تفاخر کی بیماری میں بری طرح مبتلا تھے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر، اشرف اور اعلی خیال کرتے۔ ان سب میں قریش کے فخر و مباحات کی شان ہی الگ تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا اور حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ تعمیل ارشاد میں بلال رضی اللہ عنہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینی شروع کی تو شرفائے قریش پر کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ ان کے دلی حزن و ملال کا اندازہ اس مکالمے سے لگائیے جو ان میں ہوا۔ عتاب ابن اسید بولا، اللہ کا شکر ہے، میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ حارث ابن ہشام کہنے لگا کہ اس کالے کوے کے بغیر محمد کو اور کوئی مؤذن نہیں ملا۔ سہیل ابن عمر نے کہا، جیسے اللہ کی مرضی۔ ابو سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، ایسا نہ ہو کہ ہماری اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کر دے۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے اس زعم باطل کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ تفاخر کا یہ نظریہ فقط جاہل اور غیر مہذب عربوں تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ روئے زمین پر جو متمدن اور شائستہ قومیں آباد تھیں وہ سب کی سب کسی نہ کسی صورت میں اس بیماری میں مبتلا تھیں۔ کہیں اپنی نسل اور قومیت پر فخر کیا جاتا تھا، کہیں ان کے وطن کی سرزمین ان کی بڑائی اور برتری کا باعث تھی، کہیں زبان و رنگ وجہ افتخار بنے ہوئے تھے۔ اس فاسد نظریے نے مختلف قوموں کو متحارب گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر قوم اپنی نسلی شرافت اور اپنے خطہ زمین کی عظمت کے باعث اپنا یہ حق سمجھتی تھی کہ وہ دوسرے ممالک کو تخت و تاراج کر دے، ان کی دولت کو لوٹے، ان کے باشندوں کو اپنا غلام بنائے اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ اس شر انگیز نظریے کے باعث جنگ و جدال کا لامتناہی سلسلہ جاری رہا اور شرف انسانی کی قبا تہذیب و تمدن کے علمبرداروں کے ہاتھوں تار تار ہوتی رہی۔ یہ گمراہیاں صرف اس زمانے میں ہی موجود نہ تھیں جنہیں ازمنہ مظلمہ کہا جاتا ہے، بلکہ آج بھی ان کی ہلاکت آفرینیوں سے انسانیت کی جبین شرم کے مارے عرق آلود ہوتی رہتی ہے۔ بھارت، جسے دنیا بھر میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں آج بھی طبقاتی امتیازات جوں کے توں قائم ہیں۔ بھارت کے طول و عرض میں اس 20ویں صدی میں بھی اچھوت نہ اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے کنووں سے پانی بھر سکتے ہیں۔ امریکہ میں بے شمار ایسے ہوٹل ہیں جن کے دروازوں پر جلی حروف میں لکھا ہوتا ہے ریڈ انڈین، وہاں کے اصل باشندے، اور کتے داخل نہیں ہو سکتے۔ سفید فام باشندوں کے سکول اور کالج تک مخصوص ہیں جہاں سیاہ فام حبشی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنی قومی برتری کا یہ غرور تھا جس نے جرمن قوم میں ہٹلر کا روپ اختیار کیا اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وطنیت، قوم، رنگ، نسل اور زبان کے بتوں کی پوجا آج بھی اسی زور و شور سے ہو رہی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تعمیر کر رکھے تھے۔ فرمایا، اے لوگو، تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تمہاری نسل کا سلسلہ ایک اصل سے جا کر ملتا ہے، تمہارا خالق بھی ایک ہے، تمہارا مادہ تخلیق بھی یکساں ہے، تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک جیسا ہے۔ اتنی بڑی یکسانیتوں کے باوجود تمہارا ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ سراسر کم فہمی اور نادانی ہے۔ اولاد آدم کا مختلف شعوب و قبائل میں بٹنا اس لیے نہیں کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اشرف و اعلیٰ خیال کرے، بلکہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور باہمی معاملات میں گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ شعوب کا واحد شعبن ہے، وہ ایسے اصل کو کہتے ہیں جس سے کئی قبیلے نکلتے ہوں۔
ان کی ترتیب یہ ہے: شعب، قبیلہ، فصیلہ، امارہ، بطن اور فخذ۔ کسی خاندان میں پیدا ہونا، کسی زمین کا باشندہ ہونا اور چہرے کی کوئی خاص رنگت، اس میں انسان کی اپنی کوشش اور سعی کا کوئی دخل نہ تھا، اس لیے قرآن کریم نے اس کو وجہ افتخار قرار نہ دیا۔ البتہ ایک چیز ہے جس سے انسان کا مرتبہ دوسرے لوگوں سے برتر اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان کی ذاتی کوشش کا بھی دخل ہے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی کی بنا پر جو معزز و محترم ہوگا وہ فخر و غرور سے یکسر پاک ہوگا، اور ایسے شخص کا وجود نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہوگا، بلکہ تمام نوع انسانی اس کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتی رہے گی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر بڑے اثر انگیز انداز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ چند ارشادات نبی سماعت فرمائیے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر طواف کیا۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اونٹنی کے بیٹھنے کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے بازوؤں کا سہارا لے کر اونٹنی سے اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد جاہلیت کی خامیاں دور کر دیں اور تمہیں تکبر سے پاک کر دیا۔ انسانوں کے بس دو ہی گروہ ہیں، ایک نیک متقی جو اللہ کے نزدیک محترم ہے، دوسرا بدکار بدبخت جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ حجت الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، کسی عربی کو اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی کالے کو سرخ پر اور نہ کسی سرخ کو کالے پر برتری حاصل ہے بجز تقوی کے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ لوگو، کیا میں نے اللہ کا حکم پہنچا دیا؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، یا رسول اللہ، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ حکم ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا پر فخر کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک گوبر کے کالے کیڑے سے بھی حقیر و ذلیل ہوں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ روز محشر تم سے تمہارے حسب و نسب کے بارے میں باز پرس نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے زیادہ محترم وہ ہوگا جو زیادہ متقی ہوگا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے عملوں کی طرف دیکھتا ہے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کا اعجاز تھا کہ ایک ایسی امت معرض وجود میں آ گئی جن کے نزدیک عظمت و بزرگی کا معیار فقط تقوی اور پارسائی تھی، باقی تمام جھوٹے امتیازات مٹ گئے، فخر و مباحات کے جملہ اسباب کا قلع کما ہو گیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ: اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ فرمائیے، تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کمی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 14 کی تفسیر۔ قبیلہ بنو اسد کے لوگ ایک سال قحط کا شکار ہوئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زبان سے اسلام کا اقرار کیا، لیکن ان کے دل نور ایمان سے محروم تھے۔ انہوں نے مدینے کے راستوں کو غلاظت سے بھر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنے بال بچے لے کر آپ کے پاس آ گئے ہیں۔
دوسرے قبائل کی طرح ہم نے آپ کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس لیے آپ ہمیں ہماری ضروریات مہیا فرمائیے۔ اس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا احسان جتلاتے۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قبائل مزینہ، جزینہ اور اسلم تھے جو احسان جتلانے کے لیے ایسی باتیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ انہیں فرمائے تمہارے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا، تم تو فقط دنیوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اور قتل و اسیری سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے زمرے میں شامل ہو گئے ہو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنا شعار بناؤ گے تو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، لا تہو ناقصہ، کسی چیز میں کمی کرنا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ترجمہ: کامل ایماندار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر اس میں کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، یہی لوگ راست باز ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اعراب بنی اسد اپنے آپ کو زبانی اقرار کے بعد مسلمان خیال کرتے تھے۔ اس آیت میں سچے مومن کی وضاحت کر دی کہ ہر شخص جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل کر دے مومن کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دل ہر شک و شبے سے پاک ہو، اور جب اسلام کی سربلندی کے لیے مال اور جان قربان کرنے کا موقع آئے تو وہ بلا تامل ہر چیز بخوشی قربان کر دے۔ اس آیت سے بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مومن وہ کہلاتا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہو، اور مسلمان اسے کہتے ہیں جو بظاہر مطیع اور فرما بردار ہو اگرچہ اس کا دل ایمان سے محروم ہو۔ ایسا سمجھنا کم فہمی کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی بیشتر آیتیں ہیں جو اس کی تردید کرتی ہیں۔ ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما۔ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ یکسر اللہ کی طرف مائل ہونے والے مسلم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے متعلق ارشاد ہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ فرمائیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لے آؤں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 16۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ: آپ فرمائیے کیا تم آگاہ کرتے ہو اللہ کو اپنے دین سے، حالانکہ اللہ جانتا ہے ہر چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ترجمہ: وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، فرمائیے مجھ پر مت احسان جتلاؤ اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی اگر تم اپنے ایمان کے دعویٰ میں سچے ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ عرب کے بعض بادیہ نشین قبائل اسلام قبول کرتے اور پھر آ کر احسان جتلاتے کہ دیکھو ہم نے اپنا آبائی دین ترک کر دیا ہے اور آپ کا دین قبول کر لیا ہے، ہم نے غیر مسلم قبائل سے اپنے دیرینہ تعلقات آپ کی خاطر توڑ لیے ہیں، ہمیں اناج کی ضرورت ہے وہ دو، ہمارے پاس سواری کے لیے جانور نہیں ہیں وہ مہیا کرو۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کر دیا کہ یہ تمہارا احسان نہیں کہ تم نے اسلام قبول کیا، بلکہ یہ تو تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اگر وہ تمہیں قبول حق کی توفیق نہ بخشتا تو تم اس نعمت عظمی سے محروم ہی رہتے، کفر پر مرتے اور جہنم رسید ہوتے۔ احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اپنے رب کے اس فضل و کرم پر سجدہ ہائے شکر بجا لاؤ کہ آج تمہارا شمار غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب التحیت والثناء میں ہو رہا ہے۔ دانائے شیراز علیہ الرحمہ نے اس کی خوب تفسیر فرمائی ہے، یعنی خدا بندے کریم کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھے نیکی کی توفیق دی ہے اور اس نے تجھے اپنے انعام و احسان سے محروم نہیں رکھا۔ یہ احسان مت جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے، بلکہ اس کا احسان سمجھ کہ اس نے تجھے اپنی خدمت کا موقع دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 18۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ سورہ حجرات آیت نمبر 18 کی تفسیر۔ اے بندے، تیرا معاملہ اس خدا سے ہے جس کا علم کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بے کراں وسعتوں میں کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں جو اس سے مخفی ہو۔ فراز عرش سے لے کر کہر زمین تک جب ہر چیز اس کے سامنے عیاں ہے تو تیرے دل کی مختصر سی دنیا کا کوئی گوشہ اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ ایسے علیم و بصیر کے ساتھ معاملے کی بنیاد مکر و نفاق پر جو رکھتا ہے وہ پرلے درجے کا احمق ہے۔ دانا اور خوشبخت وہ ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہے، جس کی زبان بھی اس کے ذکر میں مشغول اور اس کا دل بھی اس کی یاد سے معمور رہتا ہے، جس کا بدن بھی اس کا فرما بردار اور جس کی روح بھی اس کی بندگی پر نازاں اور شاداں رہتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک وعدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ حجرات مکمل ہوئی۔